نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ آپ کے سامنے چوتھے پارے کے بعد اہم مضامین کو رکھنے کی جستجو کی جائے گی۔ چوتھے پارے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ہی اہم مضامین کو اپنے بندوں کے سامنے رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بالکل چوتھے پارے کے آغاز میں ارشاد فرماتے ہیں لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شیء فإن اللہ بہ علیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں تم ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اس چیز کو تم اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے جس سے تمہیں پیار ہے، اور جو کچھ تم خرچ کرتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوب پتہ ہوتا ہے کہ تم اپنی پیاری چیز کو اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہو یا صرف اور صرف اپنے ساتھ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا ہے صرف اس کو پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر دل و جان کے ساتھ اور شرح صدر کے ساتھ عمل کرنا چاہیے، کراہت کے ساتھ اور مجبوری کے ساتھ اللہ احکم الحاکمین کے احکامات کو تسلیم کرنا یہ مومن کی شان نہیں ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی علیہ السلام کی جب میت میں رہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں اپنی ہر چیز کو خرچ کرنے کے پر آمادہ و تیار ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی سخاوت کا عالم یہ تھا کہ آپ موسلا دار بارش کی طرح اور تیز رفتار آندھیوں کی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے عطا کردہ مال کو خرچ کیا کرتے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے آپ سے جب سخاوت کو حاصل کیا تو ان میں سخاوت یوں پیدا ہوئی کہ غزوہ تبوک کے موقع پر جب مسلمان تنگی کا شکار تھے، معاشی اعتبار سے دقت تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ارشاد فرمایا وہ کون ہے جو 100 اونٹوں کا بما ساز و سامان اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرے، میں اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے تونگری عطا کی تھی، مال عطا کیا تھا، جنت کے طلبگار تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تلامذہ میں سے اور آپ کے قریبی اعزاء و اقارب میں بھی شامل تھے۔ چنانچہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار کے اوپر لبیک کہا اور 100 اونٹوں کا بما ساز و سامان اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انی اشہد لک بالجنہ، اے عثمان آپ کو جنت کی بشارت ہو۔ پھر آپ نے اس امر کا اعلان فرمایا یہ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں 100 اونٹوں کو خرچ کرے گا۔ اس موقع پر دوبارہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پہلے ہی جنت کے خریدار بن چکے تھے دوبارہ 100 اونٹوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں وقف فرما دیتے ہیں۔ 7 مرتبہ اس طرح ہوا حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمانے لگے قط قط یا عثمان ما ذرہ عثمان ما عمل بعد اليوم، عثمان بس کریں، آج کے بعد اگر آپ کچھ بھی خرچ نہیں کرتے، کوئی بھی عمل نہیں کرتے تو تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جنتیوں میں شمار کر دیا ہے، آپ کا کوئی عمل بھی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اسی موقع پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے بڑھ چڑھ کر اللہ کے راستے میں جب مال کو خرچ کیا تو مختلف صحابہ کرام اپنے گھر کا ایک خاص پورشن، اپنے ساز و سامان کا ایک خاص پورشن اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ فرما رہے تھے۔ تو ایسے عالم میں جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استفسار کیا کہ آپ کیا لے کے آئے ہیں، تو سیدنا صدیق نے اس موقع پر اعلان فرمایا جو کچھ بھی میرے گھر میں موجود تھا میں نے سب کچھ آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے، گھر میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو چھوڑ کے آیا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جب انسان انفاق فی سبیل اللہ کے لیے اپنے آپ کو مادہ و تیار کر لیتا ہے تو اس کے دل سے مادیت پرستی کا جو اثرات بد ہیں ان کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پہلے گھر کو زمین کے اوپر بنایا گیا اور یہ گھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا مکہ مکرمہ کے اندر۔ جو شخص بھی اس گھر میں داخل ہو جاتا ہے من دخلہ کان آمنا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو امن عطا فرما دیتے ہیں۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کی فرضیت کا بھی ذکر فرمایا اور اعلان فرمایا وَلِلَّهِ لِلنَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ ہر وہ شخص جو صاحب استطاعت ہے اس کے لیے بیت اللہ الحرام کا حج کرنا اس پر لازم ہے۔ بے شمار لوگ معاشی کشادگی کے باوجود، جسمانی طاقت کے باوجود سفر حج کو مؤخر کرتے رہتے ہیں، ملتوی کرتے رہتے ہیں، اور یہاں تلک کہ زندگی کا ساتھ جو ان کو مہلت ملی ہوتی ہے وہ مہلت سکڑ جاتی ہے، بیماریاں ان کو آن دبوچتی ہیں، ضعیفی ان پہ غالب آ جاتی ہے۔ کئی لوگ ضعیفی میں پیرانہ سالی کے عالم میں سفر حج پہ جاتے ہیں اور کئی لوگ اس توفیق ہی سے محروم ہو جاتے ہیں۔ حج کرنے کے لیے اگر انسان کے پاس معاشی کشادگی موجود ہو، فراغت موجود ہو، تونگری موجود ہو، بدن کی استطاعت موجود ہو تو اس کو سفر حج کو زیادہ دیر ملتوی نہیں کرنا چاہیے۔ جو شخص توفیق اور استطاعت کے باوجود حج نہیں کرتا
حدیث پاک کے مطابق چاہے وہ یہودی ہو کے مرے یا عیسائی ہو کے مرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتحاد امت کے حوالے سے بھی انتہائی گراں قدر ارشادات جو ہیں وہ نازل فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور تم سب مل کر اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو اور تفرقے میں مت پڑو۔ اللہ تعالیٰ کی رسی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے، اس کتاب کے اوپر ہر بندہ اگر اپنی خواہشات کو، اپنے افکار کو، اپنے نظریات کو، اپنی سوچ و فکر کو پیش کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے فرقہ وارانہ اختلافات کا خاتمہ ہو سکتا ہے اور پوری کی پوری امت جو ہے متحد ہو سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کے اندر مسلمانوں کے فرض منصبی کو بھی بیان کیا کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ مسلمان جو ہیں ان کو بہترین امت کی حیثیت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ یہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ جب قیامت کا دن آئے گا، بعض لوگ سیاہ چہروں والے اور بعض لوگ سفید چہروں والے ہوں گے۔ سیاہ چہروں والے وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے ایمان کے بعد، ایمان کی کرنوں کو پا لینے کے بعد، درس ہدایت کو سن لینے کے بعد، ایمان کی حقیقت کو بھانپ لینے کے باوجود بھی کفر کے راستے کو اختیار کر لیا ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو یہ بات کہیں گے کفرتم بعد ایمانکم فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، تم نے جو کفر کیا ہے ایمان کے بعد، چنانچہ آج اپنے کفر کرنے کے مزے کو چکھ لو۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پارے میں اس بات کا بھی ذکر کیا کہ بدر کے دن مسلمان کمزور تھے، ناتواں تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل خاص سے اور اپنی نصرت کاملہ سے جب ان کی مدد فرمائی تو ان کے مقابلے کفار کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شکست سے اور ہزیمت سے دوچار کر دیا۔ مالک کائنات اعلان فرماتے ہیں وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدر کے دن تمہاری مدد فرمائی جبکہ تم کمزور تھے، ناتواں تھے، بے بس تھے، بے کس تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد تمہارے شامل حال ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں کفار پہ غلبہ عطا فرما دیا۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سود کی حرمت کا بھی ذکر کیا۔ میں نے سورہ بقرہ میں بھی سود کی حرمت کے حوالے سے آپ کے سامنے اپنی گزارشات کو رکھا تھا۔ سورہ آل عمران چوتھے پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سود کی حرمت کا ذکر کیا اس میں کمپاؤنڈ انٹرسٹ کو جو ہے خصوصی طور پر انکارپوریٹ کیا، خصوصی طور پر اس کو ایڈریس کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفۃ، اے لوگو سود در سود نہ کھایا کرو۔ بسا اوقات اس آیت کو سننے کے بعد لوگوں کے ذہن میں ایک ابہام پیدا ہو جاتا ہے، شاید کمپاؤنڈ انٹرسٹ تو اسلام میں حرام ہے لیکن سمپل انٹرسٹ کی گنجائش موجود ہے۔ نہیں، اسلام کے اندر کمپاؤنڈ انٹرسٹ بھی حرام ہے اور سمپل انٹرسٹ کی بھی کوئی گنجائش موجود نہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے سود کی حرمت کا ذکر سورہ بقرہ میں کیا تو وہاں پہ صرف سود کے الفاظ استعمال کیے، اور جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران کے اندر سود کی حرمت کا ذکر کیا تو وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کمپاؤنڈ انٹرسٹ کا ذکر کیا۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی دعوت دینے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ آخری نبی۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنے پاس بلا لیا تو اس کے بعد مومنوں کے اوپر، مسلمانوں کے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنے پیروں کے اوپر مت پلٹ جائیں، وہ آپ کی تعلیمات کو چھوڑ کر غلط رستے کے اوپر مت چلے جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، اگر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا جائے یا آپ دنیا سے چلے جائیں تو تم نے اپنے پیروں کے اوپر نہیں پھر جانا، بلکہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہوئے انہی کے مشن کو، انہی کی تعلیمات کو، انہی کی عطا کردہ سنت کو، انہی کی عطا کردہ حدیث کو اپنے لیے مرکز و محور بنائے رکھنا ہے۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سابقہ امتوں کے ان لوگوں کا بھی ذکر کیا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں پوری قوت کے ساتھ، پوری شد و مت کے ساتھ اللہ کے راستے میں جد و جہد کرتے رہے، کفار کے مقابلے کے اوپر سیسا پلائی ہوئی دیوار بنے رہے۔ مالک کائنات اعلان فرماتے ہیں وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ، کہ کتنے ہی نبی ایسے تھے جن کے ساتھ بہت سے اللہ والوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جد و جہد کی، اللہ کے راستے میں انہوں نے پوری طرح اپنے اسلحے کو، اپنی طاقت کو، اپنی قوت کو استعمال کیا۔ فما وہنوا لما اصابہم فی سبیل اللہ، نہ وہ تھکاوٹ کا شکار ہوئے، نہ وہ مایوسی کا شکار ہوئے، اور نہ ہی
وہ کمزور پڑے، جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آتے دعا مانگتے، ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، اے ہمارے پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اور جو ہم نے اپنی جانوں کے اوپر زیادتیاں کی ہیں انہیں بھی معاف کر دے، اور ہمارے قدموں کو مضبوط کر دے، اور ہمیں کافروں کے اوپر غلبہ عطا کر دے۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا، اللہ کے احسانات تو بہت سے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک بہت بڑا احسان حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانوں کی ہدایت کے لیے مبعوث کرنا ہے۔ مالک کائنات اعلان فرماتے ہیں، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انہی میں سے ایک ہادی کو، ایک رہنما کو، ایک قائد کو، ایک لیڈر کو، ایک نبی اور رسول کو مبعوث کر دیا، جو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات پڑھ پڑھ کے سناتے تھے، جو ان کو حکمت کی تعلیم دیتے تھے، جو ان سے برائیوں کو دور کرتے تھے۔ اور اس سے قبل انسانیت اپنی منزل کے لیے بھٹک رہی تھی، اس کو اپنی منزل کا پتہ نہیں تھا۔ نبی پاک حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو، جو بھٹکتی ہوئی سسکتی ہوئی انسانیت تھی، اس کو اس کی منزل کا پتہ بتلا دیا۔ اس لیے کسی کہنے والے نے بڑی خوبصورت بات کہی، جس نے ذروں کو بکھیرا اور صحرا کر دیا، اور قطروں کو سمیٹا اور دریا کر دیا، اور ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک انتہائی خوبصورت دعا کا بھی ذکر کیا ہے۔ جو لوگ اعدائے دین کے مقابلے میں اس دعا کو پڑھ لیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اعدائے دین کی شکاوت سے، ان کے اجتماع سے، ان کی تنظیم سے، ان کی قوت سے محفوظ و مامون فرما لیتے ہیں۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ جو اس دعا کا ورد کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں، لم یمسسہم سوء، اس کو کسی قسم کا گزن نہیں پہنچ سکتا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جس وقت جلتی ہوئی چتا کے اندر اتارا گیا، ایسے عالم میں آپ نے الفاظ کہے تھے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور بہترین کارساز ہے۔ تو مالک کائنات نے جلتی ہوئی چتا کو جو ہے وہ بجھا دیا تھا، اس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈا کر دیا تھا۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ زمین و آسمان کی تخلیق کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نشانیاں ہیں۔ کن لوگوں کے لیے؟ وہ لوگ جن کے پاس عقل ہے، جن کے پاس شعور ہے، جو حقیقی معنوں میں وزڈم سے بہرہ بر ہیں۔ مالک کائنات اعلان فرماتے ہیں، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، نشانیاں ہیں آسمان و زمین کی تخلیق میں اور رات اور دن کے آنے جانے میں عقل مندوں کے لیے۔ اور عقل مندوں کا آگے عمل کیا ہوتا ہے؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو اللہ کو اٹھتے ہوئے بھی یاد کرتے ہیں، بیٹھتے ہوئے بھی یاد کرتے ہیں، اور اپنے پہلوؤں کے اوپر بھی یاد کرتے ہیں۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور زمین و آسمان کی تخلیق کے اوپر غور و فکر کرتے ہیں، اور زمین و آسمان کی تخلیق پہ غور و فکر کرنے کے بعد اپنے خالق کو پہچان جاتے ہیں، اور یہ بات کہتے ہیں، ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، اے ہمارے پروردگار، آپ نے جو کچھ بھی بنایا ہے باطل نہیں بنایا، آپ کی ذات پاک ہے، چنانچہ آپ ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما لیجئے۔ اور بھی بڑی خوبصورت دعائیں ہیں جو ان کے لبوں سے نکلتی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول و منظور فرما لیتے ہیں۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا، انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی بعضکم من بعض، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی انسان کے نیک عمل کو جو اس کی رضا کے لیے کیا گیا ہو اس کو ضائع نہیں کرتا۔ عمل کرنے والا کالا ہو، گورا ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، مرد ہو، عورت ہو، جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے عمل کرتا ہے تو مالک کائنات اس کے عمل کو اپنے پاس درج فرما لیتے ہیں۔ اس کے بعد سورہ نساء ہے، اور سورہ نساء میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ہی خوبصورت اور انتہائی اہم مضامین کو بیان فرمایا۔ پہلی بات جس کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کی توجہ کو مبذول کروایا وہ یہ ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام، اے لوگو اللہ تبارک و تعالیٰ کے تقوی کو اختیار کرو جس نے تمہیں ایک نفس سے پیدا کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے پوری انسانیت کو پیدا کیا گیا، ان کی اہلیہ بھی آپ کی پسلی سے پیدا ہوئیں، اور بعد ازاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کثیر تعداد میں انسانوں کو پیدا فرما دیا۔ اس آیت میں اس بات کی طرف اشارہ موجود ہے کہ انسان حقیقی معنوں میں باہم برابر ہیں۔ تمام انسان انسانیت کے ناطے ان میں سے کوئی شخص ایک دوسرے سے اونچا نہیں، ایک دوسرے سے اعلیٰ عرفہ نہیں۔ اگر فضیلت کی کوئی بنیاد موجود ہے تو سورہ حجرات کے مطابق ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، وہ وہی ہے کہ
کہ انسان متقی ہو، اللہ سے ڈرنے والا ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظروں کے اندر اس کا مقام عام انسانوں سے بلند ہے۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صنفی بد امنی کو روکنے والی ایک اہم تدبیر کا ذکر کیا۔ مالک کائنات اعلان فرماتے ہیں فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اگر تم شادی کرنا چاہتے ہو اپنے نفس کی بالیدگی کے لیے، طہارت کے لیے، ایک اسلامی خاندان کے قیام کے لیے، یا دیگر جو ایک شادی کے مقاصد ہوتے ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے، تو تم 2 عورتوں سے بھی کر سکتے ہو، 3 سے بھی کر سکتے ہو، 4 سے بھی کر سکتے ہو۔ اگر انسان معاشرے کے اندر بے راہ روی سے بچنے کے لیے 1 سے زائد شادی کرتا ہے تو قرآن مجید کے مطابق اس کی ملامت نہیں ہونی چاہیے، اس کی مذمت نہیں ہونی چاہیے۔ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ، ایسے لوگ جو ہیں وہ قابل مذمت یا قابل ملامت نہیں ہیں۔ تاہم اگر انسان اس بات کو محسوس کرے کہ وہ بیویوں کا عدل نہیں کر سکتا، ان کے درمیان معاشی اعتبار سے یا ان کی جبلی یا دیگر ریکوائرمنٹس کو پورا کرنے کے اعتبار سے ان میں انصاف کرنے کی پوزیشن میں نہیں، فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، تو ایسی صورت میں اس کو ایک شادی میں اکتفا کر لینا چاہیے۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ انسان جب کسی عورت شادی کرتا ہے تو وہ خزانے کو بھی بطور مہر جو ہے اس کو لکھوا سکتا ہے، لیکن احادیث طیبہ کے متعلق یہ بات واضح ہوتی ہے اگرچہ مہر انسان کی ثوابدید کے اوپر ہے، انسان کی حیثیت کے اوپر ہے، انسان کی اپنی چوائس کے اوپر ہے، لیکن اگر انسان کا شادی موجود نہ ہو تو حق مہر کے اندر زیادتی نہیں کرنی چاہیے، غلط نہیں کرنا چاہیے، لڑکی والوں کو شراب نہیں کرنا چاہیے۔ کئی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم نے انگوٹھی کے چھلے کے اوپر شادی کی، کئیوں نے اپنی بیویوں کو خزانے بھی دیے۔ اس کے اندر کوئی فکس کرائیٹیریا نہیں ہے، اگر آسانی کے ساتھ بڑی رقم کو عورت کو دیا جا سکتا ہے کوئی حرج نہیں، لیکن اگر دقت ہے، دشواری ہے، صرف نام و نمود کے لیے، صرف نام کو اونچا کرنے کے لیے اگر اس میں اسراف کا پہلو آئے گا، اپنی پاکٹ سے بڑھ کے حق مہر کو رکھوانے کی کوشش کی جائے گی، تو ایسی صورت کے اندر بعد میں شادی کا جو انسٹیٹیوشن ہے اس کے اوپر ایک برڈن آ جائے گا، اور اسلام جو ہے اس قسم کے برڈنس کو پسند نہیں کرتا، اسلام تکلف کو پسند نہیں کرتا۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقسیم وراثت کا ذکر کیا کہ تمام انسان جو ہے دنیا سے چلے جانے کے بعد ان کی وراثت میں تقسیم رسول اللہ نے سورت بیان کی ہے۔ ان کے مطابق اس کا باپ اگر زندہ ہو تو چھٹے حصے کا مالک ہوگا، اس کی والدہ اگر زندہ ہو تو وہ چھٹے حصے کی مالک ہوگی، اس کی بیوی اگر زندہ ہو تو 8 حصے کی مالک ہوگی، اور اس کی اولاد میں بیٹے جو ہیں وہ بیٹیوں کے مطابق ڈبل حصے کے مالک ہوں گے۔ بیٹیوں کو 1 حصہ دیا جائے گا، بیٹے کو 2 حصے دیے جائیں گے۔ اگرچہ انسان کے آباء و اجداد، انسان کی اولادیں، ان میں سے کوئی بھی ضروری بات نہیں کہ ان میں سے کوئی اس کے لیے مفید ہو یا کوئی اس کے لیے غیر رساں ہو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے جس کے اوپر ہر انسان کو عمل پیرا ہو جانا چاہیے۔ میں نے کئی مرتبہ اس بات کو آبزرو کیا ہے، جن خاندانوں میں انہیریٹنس کو پراپرلی ڈیوائڈ کیا جاتا ہے ان خاندانوں میں لیٹر آن کسی قسم کے کنفلکٹس نظر نہیں آتے۔ ہر آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کرتا حصہ جب پورا مل جاتا ہے تو اپنے نصیب کے مطابق کوئی امیر ہو جاتا ہے، کوئی متوسط رہ جاتا ہے، کسی کے حالات نسبتاً کمزور رہ جاتے ہیں، لیکن کبھی انسان کے ذہن میں اس قسم کے خیالات نہیں آتے کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی، میری حق غلطی ہوئی۔ اس میں بڑے چھوٹے ہونے کا فرق موجود نہیں۔ کئی بڑے بھائی چھوٹے بھائیوں کا استحصال کر جاتے ہیں اور کئی چھوٹے بھائی لاڑ پیار کے اندر زیادہ حصہ لے جاتے ہیں۔ یہ بات کسی بھی طور پر درست نہیں۔ انسان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جائیداد میں سے جو حصہ مقرر کیا ہے اس کو اسی حصے کے اوپر اکتفا کرنا چاہیے۔ رزق کا مالک اللہ ہے، عطا کرنے والا اللہ ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، وہ ہر مخلوق کو پالنے والا ہے۔ چنانچہ انسانوں کو جو ہے تقسیم و وراثت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے اوپر عمل پیرا ہونا چاہیے۔ سورۃ 4 میں جا کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان محرم رشتہ داروں کا ذکر کیا جن کے ساتھ نکاح کرنا انسان کے لیے حرام ہے، اور محرم رشتہ داروں کی جو برکت ہے اس کی وجہ سے خاندان بار میں پہنچ جاتے ہیں، اس کی وجہ سے ایک جو ہے پورا کا پورا قبیلہ کنبہ اس کے اندر باقاعدہ طور کے اوپر جو ہے ایک بڑا پیسفل انوائرمنٹ جو ہے اس کے پورے بار میں پہنچ جاتا ہے۔ مالک کائنات اعلان فرماتے ہیں حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و اماتکم و خالاتکم و بنات الاخی و بنات الاختی و امہاتکم اللاتی ارضعنکم و اخواتکم من الرضاع۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں تمہاری مائیں تمہارے پہ حرام ہیں، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں تمہارے پہ حرام ہیں، تمہاری پھوپھو، تمہاری خالہ تمہارے پہ حرام ہے۔ اسی طرح بھانجیاں جو ہیں، بھتیجیاں جو ہیں، ان کے ساتھ بھی نکاح کی کوئی گنجائش موجود نہیں۔ اسی طرح رضائی ماں کے ساتھ جو نکاح ہے اس کی بھی کوئی گنجائش موجود نہیں۔ اسی طرح جو رضائی بہن ہے اس کے ساتھ بھی کوئی
نکاح کی گنجائش موجود نہیں، وأمہات نسائکم، اسی طرح ساس کے ساتھ بھی نکاح کی کوئی گنجائش موجود نہیں، وربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بہن وإن لم تكونوا دخلتم بہن فلا جناح علیکم وحلائل ابنائکم الذین من اصلابکم وان تجمعوا بین الاختین الا ما قد سلف۔ اسی طرح آپ کا نکاح آپ کی جو ہے وہ ربیبہ کے ساتھ، یعنی اگر انسان کسی ایک ایسی عورت شادی کرتا ہے جو پہلے سے شادی شدہ تھی، اس کے ساتھ جو بیٹی آتی ہے اس کے ساتھ بھی نکاح کرنا حرام ہے، اپنی بہو کے ساتھ بھی نکاح کی کوئی گنجائش موجود نہیں۔ اسی طرح اسلام میں دو بہنوں کو بیک وقت نکاح میں جمع کرنا اور احادیث مبارکہ کے مطابق خالہ بھانجی کو بیک وقت نکاح میں جمع کرنا اور پھوپھو بھتیجی کو نکاح میں بیک وقت جمع کرنا، اس کی اسلام میں کوئی گنجائش موجود نہیں۔ ان محرم رشتہ داروں کی برکت کی وجہ سے اللہ کے فضل و کرم سے ایک بڑا ہی خوبصورت خانوادہ مارکیٹ میں آتا ہے، اور یہ رشتہ داریوں کا جو کرائٹیریا ہے اس نے صرف مسلمانوں کو انفلوئنس نہیں کیا بلکہ